آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سنت ابراہیمی۔ عید الاضحیٰ اسلام کے دو عظیم تہواروں میں سے ایک تہوار ہے جس کا مطلب ہے قربانی کی عید۔ عید الاضحیٰ کا تہوار ایک مبارک تاریخی پس منظر رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ سے ایک صالح بیٹے کے لیے دعا مانگی تھی۔ ان کی دعا کے الفاظ یہ تھے: اے رب بخش دے مجھ کو کوئی نیک بیٹا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا پوری کی اور ایک بیٹا عطا کیا جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا تو اگلی صبح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو خواب سنایا۔ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہایت نیک، فرما بردار اور عقل مند تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا: ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اسے بجا لائیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ بشارت خواب میں پائی کہ اٹھ ہمت کا سامان کر، بشارت خواب میں پائی کہ اٹھ ہمت کا سامان کر، پائیے خوشنودی مولا اسی بیٹے کو قربان کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی یہ اطاعت و فرما برداری دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل اور اللہ کی خوشی کے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا: ابا جان، آپ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ لیں اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا: ابا جان، آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے اور میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلقوں پر چھری پھیرنے لگے، لیکن چھری نے خدا کے حکم کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک بال بھی بیکا نہ کیا۔ فیضان نظر تھا یہاں کے مکتب کی کرامت تھی، فیضان نظر تھا یہاں کے مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی روز ذبیح اللہ کا لقب ملا۔ ذبیح اللہ کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں قربان یا ذبح ہونے والا۔ دونوں باپ بیٹا اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر پورا اترے۔ اب قربانی کا یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک ایک نیکی ملے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اللہ تعالیٰ کو نہ تمہاری جانب سے تعالیٰ کو نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس کو تو تمہاری جانب سے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: کہہ دیں میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ قربانی کا گوشت رشتہ داروں، مسکینوں اور دوستوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ عید قربان منانے کا مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد تازہ کرنا، عید قربان منانے کا مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرنا اور غریبوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا ہے۔ آخر میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گا: مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا، مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عید الاضحیٰ اسلامی روایات و اقدار کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔